بسم الله الرحمن الرحيم يا زهراء صديقة الكبرى صلوات الله عليها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وشريف ولحن أعداءهم أجمعين. میرے عزیز مومنین، سادات کرام، مولا آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں، حاجات کو قبول فرمائیں، ہمارے لیے بھی خصوصاً دعا فرمائیں، اور ہمارے مالک شہنشاہ عوالم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جلد از جلد ظہور ہو، دعا گو ہیں. اور بی بی پاک حضرت ام المصائب ام الرضایا صلوات اللہ علیہا کی درد بھری شہادت کی آپ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں. مولا امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں تسلیت عرض ہے. ہم معرفت امام کے موضوع پر سرکار حجت بن الحسن صلوات اللہ علیہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی معرفت کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. سرکار کی معرفت اور سرکار کے ذکر کے دسترخوان پر آپ روحانی طور پر تشریف فرما ہیں. غیبت نامانی کا کتاب ہم نے چنا تھا، اس میں ہم نے دوسرے باب کی پہلی حدیث پڑھی اور یہ سعادت ہم نے حاصل کی. انشاءاللہ کہ ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں یہ سعادت نصیب ہو. ابھی دوسرے باب کی پہلی حدیث کا جو ذکر کیا تو اس حدیث میں یہ ذکر کیا تھا کہ امام جو ہے وہ والد شفیق ہے. اور آپ کی نگاہ میں ہوگا، آپ نے یقیناً جو ہے یوٹیوب پر بھی ہم نے آج کلاس وہ درس رکھا تھا، آپ نے سنا ہوگا. جنہوں نے نہیں سنا وہ سماعت فرما لیں، اور شاید آپ کے کام کا ہو. ہماری باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں، سادہ سودہ، اور جب ذکر آل محمد کے ساتھ جڑ جائیں تو سادہ سادہ باتیں بھی بہت بڑی معنی رکھتی ہیں. ان کا نام جو اعلیٰ ہے، اسی لیے اس میں یہ ذکر تھا کہ امام جو ہے وہ کائنات میں والد ہیں مخلوقات کے، یعنی انسانوں کے. مخلوقات مراد انسان ہے، بلکہ دوسری تمام مخلوق کے بھی مالک ہیں. تو کلاس کے ابتدا میں نے پرسوں یہ عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر امام جو ہے والد ہے، اس کو کہاں سے لائے ہیں. پہلے تو حدیث ہم نے پڑھی غیبت نامانی کی، لیکن دوسری احادیث کا بھی ذکر کریں گے. تو میں چاہ رہا ہوں آج جو ہے اس کو آپ کی بارگاہ میں بیان کر کے پھر آگے دیکھتے ہیں کیا نصیب ہوتا ہے. چلتے ہیں. امام جو ہے وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کیا ہے. امام والد ہے امت کے. والد کا مطلب یہ ہے کہ امام مالک ہے. مالک ہے یعنی ہماری اولاد انفسہم، مطلب قرآن مجید کی آیات ہے کہ امام انسانوں کے بدن، اسم، روح، جان، نفس، جو آپ نام دے دیں ان کو، جو لفظ کہہ دیں، ان سب کے مالک ہیں. وہ سب ان کی ملکیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نور سے ٹپک کر یہ یہاں عالم ناسوت میں آیا ہے. ان کا انوار، ان کے نور کو پہلے اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا ہے، پھر کائنات کی اور دوسری چیزوں کو بعد میں جو آتی ہیں، یعنی لاہوت کے بعد جبرو، جبرو کے بعد ملکوت، ملکوت ناسوت، تحت الثرا، اور تمام 18,000 عالم سب کے سب. پھر ان کے روح کے مراتب تھے، یعنی جس طرح روح نبات میں بھی ہے، حشرات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، انبیاء میں بھی ہے، پھر اوپر تک آپ چلے جائیں. اس طرح درجات ہیں روح کے. جس نے جس طرح کا درجہ مانگا اور چاہا وہی ان کو دیا گیا. خیر، انسانیت کے صاحب عقل کے جتنے بھی انسان ہیں ان کے امام والد ہوتے ہیں. والد کا مطلب ہم بتا چکے ہیں. اس پر احادیث کو کچھ میں تلاوت کروں گا تاکہ آپ کے قلوب کو منور کیا جائے. آیت تھی قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، جس میں اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ پروردگار نے فیصلہ کیا ہے، قضاوت کر دی ہے کہ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کیا ہے کہ کیا عبادت جو ہے وہ
फकत अल्लाह की होगी और किसी की नहीं होगी। लेकिन इस इबादत को मैं लूंगा कहां से? कौन देगा मुझे? मैं अल्लाह की हकीकी इबादत करूं, किससे करूंगा? ये बहुत अजीब है। इबादत खुदा किस तरह की जाती है, कौन बताएगा? तो इसमें आप अबीद हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के। माबूद हकीकी खुदा है, लेकिन उसकी इबादत तक पहुंचाने वाले कौन है? वालिद है, मालिक है। वो कौन है? वह बिल वालिदैन एहसाना। देख रहे हैं किस तरह रिवायात जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। आपका माबूद कौन है? माबूद हकीकी खुदा है। माबूद तक पहुंचाने वाला मालिक कौन? आपके जमाने के इमाम है। और वो रोज खून रोते हैं। आज भी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सिद्दीक सानी सिद्दीक़तुल कुबरा का की शहादत की घड़ियां हैं। थोड़ा सा सोच रहा था इस पे ही बात की जाए, लेकिन चाह रहा हूँ इसको बयान करूं। या सानी ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा। कुरान मजीद की आयत कहती है कि तुम्हारे परवरदिगार ने ये फैसला कर दिया है कि इबादत उसकी होगी, लेकिन वो इबादत किससे ली जाएगी? उससे ली जाएगी जिसको खुद खुदा माबूद हकीकी ने हम पर मालिक बनाया है। वो मालिक है हमारा। इसीलिए इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम कुहुफुल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया था कि अन्नासु अबीदुल लना से ताअते, तमाम कायनात की इंसानियत हमारे अब्द है इताअत में, इबादत उसे। वो कौन है? आगे चल के आयत कहती है वह बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदों पर वालिदैन पर एहसान करे। खुल रही है बात। अब वो कौन है वालिद हकीकी? वो इमाम है। कहां से आप ये साबित कर रहे हैं? हदीस। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया, अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मह। बहुत मशहूर हदीस है। मैं और अमीरुल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब मौला, मैं और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन इस उम्मत के बाप हैं, इस उम्मत के वालिद हैं। एक हदीस अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जब ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मौला ने फरमाया कि वला हक़्क़ुना अलैहिम अअज़मु मिन हक़्क़ि वालिदैहिम। हमारा हक, यानी मेरा और रसूलुल्लाह का हक, सैयदुल मुरसलीन का हक इस उम्मत पर इनके जो वालिद हैं इनसे ज्यादातर है। इनका वालिद फकत अमीन है, उसको अमानत दी गई है बेटा या बेटी। उसका काम है कि उसको अपने हकीकी जिसकी अमानत है उस तक पहुंचाए। वो कौन है? इमाम है। तो ज्यादा हकदार कौन होगा? वही जिसकी असल में ये अमानत है। बाप के पास तो फकत पहुंचाई गई कि वो मांगता है मौला मुझे बेटा दे दे। फरमाया हाँ, अपना बेटा तुम्हें दे रहा हूं, मेरी मिल्कियत है, तू संभाल, मुझ तक लेके आना। आप अपने वालिद के बेटे होकर इमाम जमाना अज्जलल्लाह ताला फरज शरीफ की अमानत है उसके पास। आपके बेटे आपके पास, आपकी बेटियां आपके पास मौला की अमानत है। आपको पता है ये। अब आप अपने वालिद पर किस तरह एहसान करेंगे कि उनके मुती हो जाएं, उनकी इताअत करें, उनसे कलाम लें, उनकी मारिफत हासिल करें, उन पर एतमाद करें, उनकी विलायत पर एतमाद करें। वो कब करेंगे? जब उनकी आपको मारिफत होगी। आप अपने वालिद पर कितना एतमाद करते हैं, कितना एतबार करते हैं, कितना यकीन ईकान है अपने वालिद पर। और हमेशा आपके जहन में ये होता है कि बाबा यानी फायदा, बाबा यानी साया, बाबा यानी दुखों के वादियों से खींच कर निकालने वाला, गमों और दर्दों के बहरों से निकालने वाला। अब ये उनसे पूछिए जो यतीम है। आखिर जमान में आपको कहा गया आप ईता में आले मोहम्मद है, आजादार ऐशिया, आप यतीम है। क्योंकि आप अपने इमाम जमाने के इमाम को देख नहीं सकते, दर्क नहीं कर सकते जाहिरी हिसाब से। अब क्या करना है? मारिफत हासिल करनी है। अब हर बाप, हर वालिद अपने बेटे को जब से वो साहिब अक्ल हो, यानी
بالغ سن بلوغ پر پہنچتا ہے، باتوں کو سمجھتا ہے، اس سن سے لے کر اپنے حقیقی والد کی معرفت اس کو دیتا جائے، یعنی امام کی معرفت دیتا جائے، تو وہ پودا کتنا اگتا جائے گا معرفت کا اس کے اندر میں جو ہے، جتنا بڑا ہوگا اتنا پودا بڑھے گا۔ یہ احسان ہے والد کا، وہ بالوالدین احسان ہے، یعنی مولا میں آپ پر احسان کروں، کیا احسان کروں گا میں؟ کائنات کے کہف پر، پناہ گاہ پر، جس کے وجود کے جود یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں، اس پر میں کیا احسان کروں گا؟ میرا احسان کرنا یہ ہے کہ میں اس کی معرفت کو حاصل کروں، دنیا تک پہنچاؤں، اس کو پھیلاؤں، اس کو پہچانواؤں کائنات میں، دنیا کو کہوں کہ دیکھو میرا میرا امام کتنا نور ہے۔ میں سو نہ جاؤں بڑے کمبل اور رضائیاں اوڑھ کر غفلت کی نیند میں، اپنے بیٹے کو سکھاؤں، یہ ہے احسان۔ اپنے امام پر احسان کر سکتا ہوں میں؟ حقیقی والد کو، یعنی تعویل کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، اس پر کیا احسان کرنا ہے مجھے؟ مجھے یہی احسان کرنا ہے ان کے معرف تک جاؤں، ان کی معرفت تک جاؤں۔ سرکار نے فرمایا امیر المومنین، اب ہمارا حق ان کا جو والد ہے اس سے زیادہ تر ہے، بلکہ اس کی ماں سے بھی زیادہ تر ہے۔ فَإِنَّا نَنْقِذُهُمْ إِنْ أَطَاعُونَا مِنَ النَّارِ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ۔ کیوں ہمارا زیادہ حق ہے ان پر؟ اسی لیے کہ ہم ان کو جو ہماری اولاد بن جائیں، مجھے واقعا رونا آتا ہے خدا کی قسم یہ پڑھ کے، امام کہتے ہیں ہم تمہارے باپ ہیں، ہم تمہارے والد ہیں۔ یار میں گناہ گار ہوں، میں پتہ نہیں کیا ہوں، اور وہ مجھے کہے تو میرا بیٹا ہے، اس سے بڑھ کر کیا مقام دے یار وہ؟ یعنی ایک حساب سے وہ ایک بہت بڑے معرفت کے انوار کے ٹیلے پر ہے، نیچے آ کر کہتے دیکھو ناسوت میں ہم آ گئے ہیں، اب تو آ جا، بھلا ہم تمہارے باپ ہیں، میرے بیٹے ہو، اب تو آ جا۔ کیوں میں افضل ہوں؟ میں ہمارا حق زیادہ ہے ان کے والد سے، ان پر، ان کی گردن پر، اسی لیے کہ ہم انہیں نجات دیتے ہیں، ہم انہیں بچاتے ہیں۔ کب؟ جب یہ ہماری ان اطاعون، جب یہ ہماری اطاعت کرتے ہیں۔ اطاعت کہاں سے کریں گے؟ حدیث سے۔ امام کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ حدیث سے سیکھوں گا نا میں، کلام اہل بیت علیہ السلام سے سیکھوں گا نا۔ کس سے بچائیں گے؟ بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا کے ان کو دار القرار تک پہنچا دیں گے۔ دار القرار کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جنت ہے، بھائی جنت ادھر ہی ہے آپ کے پاس۔ عبد الحمید نے ایک میرے خیال میں عبد الحمید ان کا نام ہے، راوی ہے، سرکار امام لسان اللہ ناطق بحر حقائق قرآن ناطق علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پناہ بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے، کہتا ہے مالک میرے لیے دعا کریں کہ مولا مجھے، اللہ مجھے جنت دے دے۔ غور کیجئے گا آج کی باتوں پر۔ سادی عالم محمد صلوات اللہ علیہ نے فرمایا واللہ انت الان فی الجنہ، اگر عبارت میں اشتباہ نہ کروں، سرکار نے فرمایا خدا کی قسم ہے تو ابھی جنت میں ہے۔ وہ حیران ہو گیا، کہا مولا میں ابھی اس دنیا میں بیٹھا ہوا ہوں، جنت میں کیسے ہوں؟ سرکار نے فرمایا من کان فی ولایتنا فہو فی الجنت، جو بھی ہماری ولایت کے حصار میں آ جائے، ہماری ولایت کا اقرار کرے، وہ جنت میں ہے جہاں پر بھی ہو۔ آپ دار القرار میں پہنچیں گے کب؟ جب اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں گے، جب اس کی اطاعت کریں گے۔ آپ دنیا کے ناسوت کے کہیں کونے پر بھی ہو، جہاں بیٹھے ہوں گے وہ تمہارے لیے جنت ہو جائے گا۔ اس کی نگاہ ہے اس کو تبدیل کر دی۔ جوائن اللہ پہنچ رہے ہیں میری باتوں پر؟ وَنُلْحِقُهُمْ مِنَ الْعُبُودِيَةِ بِخِيَارِ الْأَحْرَارِ، ہم ان کو غلامی کی زنجیروں سے ہٹا کر، انہیں عبودیت سے نکال کر، یعنی دنیا کی عبودیت سے نکال کر زندہ اور آزاد انسان بنا دیتے ہیں۔ ان سالوں میں آپ نے بہت بڑی یہ عبارتیں سنی ہوں گی کہ ہم کوئی غلام ہیں کیا، ہم آزاد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی مولا کی قسم سے کہتے ہیں کہ حجت بن الحسن کے غلام بن جاؤ، ان کے عبید بن جاؤ، ان کی اطاعت کرو۔ اب تم نفس کی جتنی بھی غلامیاں ہیں ان سے آزاد ہو جاؤ گے، دنیا کی جتنی غلامیاں ہیں ان سے آزاد ہو جاؤ گے، جتنی خواہشات کی قیدیں ہیں، زنجیریں ہیں، زندان ہیں، ان سے تمہیں نکال کے، ناسوت میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، تمہیں آزاد انسان بنا دیں گے۔
حر بنا دیں گے، یہ کہوں حر بنا دیں گے۔ جب تک زندہ تھا اس کا نام حر تھا، جب سید الشہداء کی بارگاہ میں آیا امام نے فرمایا میں ابھی تمہیں حر بنا رہا ہوں، اب تو یہاں پر بھی وہاں پر بھی حر ہو گئے، کیونکہ میرا جو غلام ہو گیا ہے تو۔ یہ بیان الانوار جلد 36 صفحہ 14 ہے، کسی نے 9 لکھا ہے، چاپ کے فرق ہوتے ہیں، اس حساب سے حدیث تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا یا علی انت ابو انا و انت ابو هذه الامه، میں اور آپ اس امت کے والد ہیں۔ والد کا معنی سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ زیارت امیر المومنین میں مبعث کے دن، رسول کے مبعث کے دن، مبعوث ہونے کے دن امیر المومنین کی زیارت میں پڑھتے ہیں کنت للمؤمنین ابا رحیما، اے امیر المومنین یا علی آپ اس کائنات کے رحیم باپ ہو۔ امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے والد الشفیق ہے، ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ آپ اب رحیم ہیں، اللہ کی رحمانیت کا حقیقی جلوہ ہے ناسوت میں۔ بی بی پاک سیدۃ الکائنات، سیدوں کی والدہ، اماموں کی ام السادات، ام الائمہ، حجج الحجت، حجتوں پر حجت، بی بی پاک فرماتی ہیں انہوں نے فرمایا اب وہادل الامہ محمد و علی علیہم السلام، اس امت کے بابا دو ہیں، محمد اور علی۔ اگر ظاہری حساب سے وہ چلے جائیں پھر کون ہے؟ پھر فرمایا امام والد ہے۔ آپ کا والد کون ہے؟ آپ کا کریم کون ہے؟ آپ کا مالک کون ہے؟ آپ کے نفس و جان و روح و اسم کا مالک کون ہے؟ آپ کے فکر کا مالک کون ہے؟ آپ جو سوچیں وہ بھی ان سے پوچھیں کہ مالک یہ سوچ سکتا ہوں میں؟ اب دیکھیں آپ کس مقام پر پہنچتے ہیں، ان کی اطاعت ہے۔ بی بی پاک فرما رہی ہیں اس امت کے والد میرا بابا اور میرا سرتاج امیر المومنین ہے، یقیمان اودہم وینقذانہم من العذاب العلیم، کجیوں سے، ٹیڑے پن سے اور خطرناک گمراہیوں سے انہیں نکال کے عذاب دائم سے انہیں نجات دیتے ہیں۔ وَإِنْ اطاعوہم، اگر ان کی دونوں کی اطاعت کی جائے، شرط یہ ہے، میں کہاں اطاعت کروں مولا کی؟ حدیث وَيُجِيبَانِهِمُ النَّعِيمُ الدائم، ہمیشہ کی نعمتیں ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ ان وافقوہما، جب موفق ہو جائیں ان تک پہنچنے میں، ان کی معرفت حاصل کر لیں، جب ان کی اطاعت کریں، یہ بھی پاک کا فرمان ہے۔ سید التفاسیر مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا محمد و علی علیہم السلام اب وہاد الامہ، میرے بابا امیر المومنین اور میرے بابا رسول سید مرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین اس امت کے باپ ہیں، والد ہیں۔ فَتُوبَى لِمَنْ كَانَ بِحَقِّهِمَا عَارِفًا، یہ روایت میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اسی لیے کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کے مالک، والد، بابا، آپ کے اوپر کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ حق رکھنے والے آپ کے والد سے، جو دنیاوی والد ہے ناسوتی، اس سے زیادہ آپ پر حق رکھنے والے آپ کے زمانے کے امام ہیں۔ کب؟ جب آپ اس کے عارف ہو جائیں۔ امام حسن فرما رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں خوش خبری ہے، توبہ ہے، خوش بخت، خوشاب سعادت اس کے جو ان کی معرفت کے ساتھ ان کے حق کو پہچانتا ہے۔ امام حسن فرما رہے ہیں اب میرے زمانے کے بابا میرے کون ہیں؟ پہلے تو امیر المومنین ہے، رسول اللہ ہے، امیر المومنین ہے، ان کے بعد امام حسن، امام حسین، جائیں امام زمانہ۔ میرے زمانے میں مجھ پر جن کا عرفان واجب حاصل کرنا وہ میرے زمانے کے امام ہیں، وہ میرے بابا مالک ہے۔ وَلَهُمَا فِي أَحْوَالِهِ مُطِيعًا، آپ اپنے امام کے ہر حال میں مطیع رہے۔ کہاں سے میں ہر حال میں مطیع رہوں گا؟ میں یہ کام کس طرح کروں، وہ کام کس طرح کروں، اپنے بیٹے کی پرورش کس طرح کروں، زندگی کے آداب رسوم کس طرح بجا لاؤں، میں رفقا کے ساتھ کس طرح چلوں، مومن کے ساتھ کس طرح چلوں، دشمنوں کے ساتھ کس طرح چلوں، دشمنوں کے شہروں میں کس طرح چلوں، مومنین کے شہروں میں کس طرح کردار عطا کروں، یہ کہاں سے سیکھوں گا؟
इनकी इताअत से अपने बाबा से पूछते हो ना, बाबा यहाँ जाऊं वहां जाऊं न जाऊं, ये खाऊं न खाऊं, वहां रुकूं न रुकूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं, किस जिंदगी के शोबे में किस तरह जिंदगी गुजारूं, ये तमाम चीजें अपने वालिद से पूछते हैं ना आप? पूछते हैं या नहीं? सब पूछते हैं। मारिफत के हिसाब से मैं कहाँ जाऊं? ये भुलाया हुआ गरीब है, खुदा की कसम है, पर्दे गैब में बैठ के आज भी खून रो रहा होगा। आज उम्र रजाया की शहादत है, और इसीलिए तो खून रोते हैं। उलमा को उन्होंने फरमाया है, हम कितना उनकी तरफ जाते हैं, कहते हैं कि जमाने के इमाम इतना खून न रोए, हम भी आपके साथ हैं। उनकी मैयत को हम उनकी मैयत को हम दर्क करते हैं? नहीं करते हैं दर्क। हमारा बाप, इस दुनिया वाला बाप बीमार हो जाए, मेरे वालिद बीमार है, उनके लिए दुआ फरमाइएगा। हमारा वालिद अगर बीमार हो जाए, इंसान किस तरह तड़पता है। इतना सा हया हो ना किसी बेटे के पास, वो तड़पेगा अपने वालिद के लिए। ये मेरा वालिद हकीकी है, ये रोज खून रोता है, मैं उनकी इताअत करता हूँ, मुझे याद ही नहीं है, यानी इस तरह हूं मैं। अगर याद नहीं तो फिर इस दुनिया में आने के, खिलकत होने का फायदा क्या है? कुछ भी नहीं है। जुल्मत और तारीकी की जिंदगी लानत की जिंदगी है। अगर इस तरह के कोई अल्फाज इस्तेमाल कर जाऊं जो आपका दिल दुखाए, उनके लिए मैं माजरत खाऊं। माजरत खाऊं। इमाम हसन फरमाते हैं सलवातुल्लाह अलैह कि मोहम्मद और अली सलवातुल्लाह अलैहिमा इमामत उम्मत के बाप हैं, बाबा हैं, यानी मालिक हैं। और तूबा खुशखबरी, खुश सआदत है उनके लिए जिन्होंने इनको, इनके हक को पहचाना, इनके आरिफ हो गए। खुशखबरी, खुश सआदत उनके लिए है, और हर हाल में उनके मुती हो गए। यजअलुल्लाहु फी यजअलुल्लाहु मिन अफदल सुकान जिनानी, खुदा जो उनकी इताअत करे उन्हें जन्नत में बेहतरीन मकाम पर जगा देगा। आपकी तो मौला सादिक अलैहिस्सलाम ने अभी हदीस पढ़ी, जन्नत यहाँ पर है, मौला ने फरमाया, अभी हदीस पढ़ी। जन्नत क्या है? दार करार क्या है तुम्हारी? इमाम की मारिफत, विलायत में आना यानी गुलाम रहना, उनका अब्द हूं, जो वो कहे मैं तस्लीम हूं। तस्लीम नहीं है तो फिर इंसान अपनी बैठ बैठ के बनाएगा, तो फिर कहां तस्लीम और उस मकाम पर पहुंचेगा? फिर इत्ताअत से कहीं निकल ना जाए, आखिर जमान है, थोड़ा इधर उधर हुआ ना इंसान। अल्लाह हमें कायम दायम रखे इन चीजों पर। वयसअदुहु बिकरामतिही व रिज़वानिही, इमाम उसे इमाम की जब इताअत करेगा तो अल्लाह उसे ये सादत देगा कि उसको करामत मिलेगी, उसकी रिजवान खुशियां मिलेंगी। अल्लाह की खुशी कौन है? शिया बताएं, अल्लाह की खुशी कौन है? अल्लाह की खुशी का मजहर सैयदतुल कायनात सिद्दीकतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा है। उनकी निगाह हो जाए फिर क्या चाहिए? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अरफ हक्क अबवैहिल अफजलैन मोहम्मद व अलीन वताहुमा हक ताअतीही कील लहू तबहबह फी अय्य जिनान शिअत। इमाम हुसैन ने भी यही फरमाया है। सबके फरमान में नकल करके आया हूँ। जितना मेरा हाल है, कोई दावा नहीं इस दर पर, न कोई मालिम हूँ और न ही कोई इद्दा है। खादिम मालिक के बस थोड़ा सा जितना पहुंच सकते हैं। करबला के शहनशाह ने फरमाया, जिनके अजादार, उन्होंने फरमाया, जिसने भी अपने अफजल तरीन वालिदैन का हक यानी मोहम्मद व अली सल्लल्लाहु अलैहिमा का हक पहचाना, देख रहे हैं, जिसने भी हक पहचाना, उनका हक कहां से पहचानूंगा? कलाम कहां से लूंगा मैं? उनका हक मुझ पर क्या है वो मुझे कहां से पता चलेगा? और इनकी इस तरह इताअत की, जिस तरह इताअत करने का हक है, तो उसका वो मकाम है कि उनको कतारे मलाइकों की आकर कहेंगी, मुबारक हो, मुबारक हो, आ जाओ, आ जाओ, जहां जन्नत में रहना चाहते हो जाओ, वहां आपको लेके चले। ये करम नवाजी नहीं और क्या है? सैयद शोदा ने ये फरमाया। सैयद साजिदीन जैनुल आबिदीन सरकार ने फरमाया, इन कानल अबवाने इन्नमा अज़ुमा हक़्क़ुहुमा अला औलादिहिमा लिइहसानिहिमा इलैहिम,
فإحسان محمد وعلي عليهما السلام إلى هذه الأمة أجل وأعظم فهما بأن يكون أبويهم أحق. ذکر فرمائی آپ نے. سید الساجدین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین ہیں ابوان یعنی ماں اور باپ، اگر تمہارے باپ ہیں اس دنیا میں اور ان کا تم پر عظیم ترین کوئی حق ہے تو ان ابوان سے یعنی ماں باپ سے بڑھ کر جن کا تم پر بہت عظیم ترین حق ہے وہ حق ہے محمد اور علی کا صلوات اللہ علیہما. سب سے بڑھ کر حق یہ ہے تم پر کہ ان کی اطاعت کرو، ان کے پیچھے جاؤ، ان کی معرفت حاصل کرو. یہ والد. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان یعلم کیف قدرہ عند اللہ. توجہ کیجئے گا، اب آخری لمحات میں ہوں. جو شخص بھی چاہے، باقر العلوم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ وہ پہچانے کہ اللہ کے پاس اس کی کتنی مقدار مقام اور مرتبہ اور درجات ہیں تو فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ قَدْرَ أَبْوَيْهِ الْأَفْضَلَيْنِ عِنْدَهُ محمد وعلی صلوات اللہ علیہما. تو وہ جا کر اپنے خلوت میں یہ سوچے کہ اس کے پاس ان کے افضل ترین باپ محمد اور علی صلوات اللہ علیہما کا حق کتنا ہے، ان کو کتنی مقدار میں پہچانتا ہے، ان کی معرفت رکھتا ہے، ان کی کتنی اطاعت کرتا ہے. اس کو جا کر دیکھے، پتا چل جائے گا اللہ کے بعد اس کی کتنی منزلت اور مقام ہے. پہلا سبق آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو ہم ریکارڈ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے کہ سرکار نے فرمایا یا بنی اعرف منازل شیعتنا علی قدر روایتہم عنا وفہمہم منا. اے میرے پیارے بیٹے، جاؤ کائنات میں شیعوں کے مقدار کو پہچاننا چاہتے ہو، دیکھو کہ تمہاری روایتوں کو وہ کتنا لیتے ہیں، یعنی تمہاری اطاعت کتنی کرتے ہیں، تمہیں کتنا پہچانتے ہیں، آپ کی فہم کو کتنا لیتے ہیں. مولا نے بھی یہی فرمایا باقر العلوم نے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من رعا حق ابویہ الافضلین محمد وعلی صلوات اللہ علیہما لم یضرہ ما ضاع من حق ابویہ نفسہ وسائر عباد اللہ فانہما یرضیانہما بسعیہما. اس روایت کو پڑھو، آخر میں بات کو ختم کروں. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جس نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، جو ناسوتی ہیں ماں باپ، ان کی خدمت کی نہیں، ان کا حق ادا نہیں کیا، آیا اس کو معافی مل سکتی ہے؟ قرآن مجید نے تو کہا کہ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ پر احسان کرو. کیا ماں باپ جو دنیا میں ہے ان پر احسان نہ کرنے والا بچ سکتا ہے؟ اس کے ساتھ رعایت ہے؟ سوال جواب. ہم نے کیوں ہمیشہ اس آیت میں امام کو ثابت کیا ہے؟ اسی لیے کہ یہ آیت صادق آل محمد لسان اللہ الناطق بحر حقائق قرآن ناطق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا جو بھی اپنے بابا، جو افضل ترین بابا ہیں، والد ہیں محمد اور علی، ان کے حق میں رعایت کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس معرفت میں رعایت کرتا ہے، اطاعت میں رعایت کرتا ہے، تو جو کچھ بھی اس نے اپنے دنیاوی ماں باپ یعنی ناسوتی ماں باپ جو ابھی ہمارے ماں باپ ہیں ان کے حق میں اگر کوئی ضرر کر چکا ہوگا، کوئی کمی کوتاہی کر چکا ہوگا تو وہ باپ جو حقیقی والد اور باپ ہے اس ضرر اور نقصان کو پورا کریں گے. کتنا بڑا انعام ہے کائنات میں کسی کے پاس یہ انعام ہے؟ کوئی آگے کہے کہ اے لوگو تم ہماری ولایت کو قبول کر لو، ہم تمہارے باپ بن جائیں گے، یہاں پر بھی چھڑا دیں گے، وہاں پر بھی چھڑا دیں گے؟ ہے کوئی سوائے ان کے؟ آپ اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتے ہیں. صادق آل محمد نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوتاہی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. شاید یہ سوچے کہ یار ہمیں اب چھٹی مل گئی، چھٹی بٹی نہیں. اگر امکان معصوم نہیں ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے اور آپ ان اماموں کی جو والد حقیقی ہیں، امام زمانہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کی عارف ہیں، تو امام آپ کو اس جو نقصان ہوا ہے اس کو بچائے، اس نقصان سے بچائیں گے، اس کمی کو پورا کریں گے. کس طرح؟ آپ کے والد کو منگوا کے کہیں گے تو بھی ہمارا بیٹا ہے، یہ بھی ہمارا بیٹا ہے، ہماری امانت تھا تیرے پاس، آجا ہم تجھے راضی کرتے ہیں. کون سا باپ ہے شیعہ مومن ازادار ہو
इमाम उसको मंगवा के राजी करे और वो राजी ना हो। दिक्कत फरमा रहे हैं मेरी तरफ। इमाम कह रहे हैं हम उनको राजी कर देंगे, आप हमारी इताअत तो करो। इताअत की नहीं फिर कोई आसरा नहीं है, इरफान लिया नहीं, मारिफत ली नहीं, फिर कोई आसरा, फिर जमानत हम तो नहीं देंगे, क्योंकि हदीस हमें तो नजर नहीं आ रहा। मर गया, कितना कितनी करीमी है यार। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्न शफ़क़त रसूल अला उम्मती शफ़क़तुल आबाए अलल औलाद। उम्मत पर रसूलुल्लाह की शफकत और मेहरबानी इसी तरह ही है जिस तरह एक बाप अपनी औलाद पर शफकत और मेहरबानी करता है। उसके बाद फरमाया कि अमीर रसूलुल्लाह के बाद अमीरुल मोमिनीन शफीक तरीन बाप है। फिर फरमाया अल इमाम वालिद शफीक, आपके जमाने के इमाम आपके पिदर हैं, आपके मालिक हैं। आपको आपको बुला रहे हैं, कहे फरमा रहे हैं आओ मेरी मारिफत हासिल करो। कितने करीम है, कितना बड़ा मर्तबा है, कितना मकाम है, उसके बावजूद कितना हमारे लिए इस नासूत में आ गए। नासूत में आने के बाद कहते हैं भाई अगर तू अपने बाप को पसंद करता है, मुझे भी अपना बाप समझ के मारिफत हासिल कर ले, आजा मेरे पास, बेटा बना लूंगा तुझे, आजा मेरे पास, मेरी मारिफत हासिल कर, मैं तुम्हें अपना भाई बना दूंगा। अल इमाम शकीक, मैं अपना टुकड़ा बनाऊंगा तुझे, तू मेरी बच्ची हुई तीने से बचा हुआ है ना, आजा, मैं तुझे अपना टुकड़ा भाई बनाता हूँ। अल इमाम रफीक, तू न भाई को पसंद करता है दुनिया में, न बाप को, तुझे दुख मिला है ना उनसे, दोस्तों को पसंद करता है ना, आजा मेरा दोस्त बन जा, अनीस रफीक, मुनिस दोस्त बनता हूं तुम्हारा, आजा मेरी मारिफत हासिल कर। मेरे पास आएगा तभी तू मदारिज पाएगा, तब तू किसी मर्तबे पर पहुंचेगा। आएगा ही नहीं तो फिर कहां से हासिल करेगा ये तमाम मकामात और मदारिज। ये तमाम असहाब जिन मकामात पर पहुंच गए, रसूल के सहाबी थे। रसूल ने कभी भी उनको हर जगह भाई नहीं कहा था। आपको जो आखिर जमान में आ रहे हो, आपको फरमाया तुम मेरे भाई हो। क्यों? इसीलिए कि तुम सफेद कागजों पर लिखी स्याही पर ईमान लाओगे, उनको देख के मेरे बेटे की तरफ चले जाओगे जो पर्दे गैब में है, तुम्हें दिखता नहीं है इन आंखों से, दिखेगा, उसके मराहिल तय करने हैं। कितना मैं इस पर काम करता हूँ, थोड़ा सा फकत सुबह उठ के सलाम अर्ज करता हूँ उनको, रात को सोते हुए सलाम करके सोता हूँ, उनको अपने दुख दर्द बताता हूँ, उनके दुख सुन के रोता हूँ। ये मरहले तो तय कर ले हम, उनकी इताअत करनी है, फिर उनसे अहकाम लेने हैं, उनसे उसूल लेने हैं, उनसे अकायद लेने हैं, उनसे उनका इरफान लेना है, उनसे उनके मकामात और मदारिज को लेना है, उसूल रिवाई के साथ, उसूल फजाइल के साथ लेता हूं। कितना लेता हूं? ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी तरफ दिक्कत करने के लिए मेरे इमाम ने मुझे कहा कि आजा, मैं तेरा बाबा हूं। यानी मैं और नीचे आऊं, क्या करूं? तू आजा मेरे पास, अब तू आजा। अब जो बाप को पसंद करेगा बाप के पास जाएगा ना, जो भला भाई को पसंद करता होगा, यानी बाप का रोब हो, उस पर हैबत हो, बाप की हैबत की वजह से कुछ न कह सकता हो, भाई के पास जाता हो, बड़े के पास, बड़ा भाई, भाई नहीं समझ सकते हो, दोस्त समझ लो, दोस्त समझ कर आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। जब आ जाओगे तब तुम्हें मदारिज मिलेंगे। कहां से आना है? हदीस से आना है। या सैयदती व मौलाती या ज़हरा सिद्दीक़तुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज।